دوستو، ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ دنیا میں اور بھی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے مذہب ہیں، لیکن مکمل دین صرف دین اسلام ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ وضو کر کے نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اسی وقت ایک راہگیر بھی وہاں پر آ کر اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز میں اونچی آواز میں یا کریم پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو اس شخص کو روکا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم اس قدر اونچی آواز میں اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، بلکہ جب آپ علیہ السلام نے سنا تو آپ بھی یا کریم پڑھنے لگے۔ جب بھی وہ یا کریم پکارتا، اس کے فوری بعد آپ علیہ السلام بھی یا کریم کی آواز بلند کرتے۔ خیر، جب نماز مکمل ہو گئی اور دونوں نے دعا مانگ لی اور نماز سے فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی شکایت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لے آئے؟ اس نے کہا کہ آپ کی سچائی اور ایمانداری کے قصے تو پورے عرب میں مشہور ہیں، لہٰذا میں نے بن دیکھے ہی ان پر ایمان لانے کو مناسب سمجھا۔ اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی سچائی اور ایمانداری ہر شخص جانتا ہے، مجھے یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی سچا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ میں ہی محمد ہوں۔ تو یہ سن کر وہ راہگیر فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ میں نے آپ سے آواز بلند کر کے بات کی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً اسے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اللہ نے غرور اور تکبر سے پاک کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا جس طرح اجمی لوگ اپنے مالک کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ اسی وقت اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان دونوں کے درمیان بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس آدمی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات کہی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس آدمی کو فرما دیجئے گا کہ بروز قیامت اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو اس آدمی نے سرکار سے فرمایا کہ کیا اللہ میرا بروز قیامت حساب لے گا؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ سے کس بات کا حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میں پوچھوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی بخشش زیادہ ہے۔ اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس سے اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر وہ پوچھے گا کہ تو نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو میں کہوں گا یا میرے مالک و مولا، تیرا فضل بھی تو بہت بڑا ہے، تو مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ میرے بخل کا حساب لے گا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ میں پوچھوں گا کہ اے میرے مالک و مولا، کہ میرا بخل زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہیں، یا تیرا فضل و کرم زیادہ ہے؟ یہ سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام بے تحاشا رونے لگے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ تمام فرشتے بھی رو رہے ہیں، پوری دنیا کا ہر چرند پرند بھی رو رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے اس امتی کو کہہ دیں کہ نہ وہ اللہ کا حساب لے گا اور نہ اللہ اس کا حساب لے گا، لہٰذا اپنے اس امتی کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ نے اسے پسند کر لیا ہے اور اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دیں۔ دوستو، یہ ہیں اللہ کے سچے بندے جن کو دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی جنت کی۔ اس لیے آپ بھی اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔